کیا اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسانی تہذیب جتنا ہی پرانا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی سوال کو زین خان کے لکھے ہوئے کچھ مضامین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا عنوان ہے اخلاقیات کی غیر مذہبی بنیادیں۔ جی، اور ان مضامین میں مصنف نے بہت گہرائی میں جا کر یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا اخلاقیات کی جڑیں واقعی کسی مافوق الفطرت ہستی میں ہیں، یا پھر خود ہماری انسانی فطرت، ہماری عقل اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہے نا؟ تو آئیے اس بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اکثر ایک خوف ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے مشہور ناول نگار دوستویسکی کے ایک کردار نے کہا تھا کہ اگر خدا نہیں تو ہر چیز جائز ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور مصنف کے مطابق یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فالس ڈائیکوٹمی، ایک غلط دو راہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا تو آپ ڈیوائن کمانڈ تھیوری کو مانیں، یعنی جو خدا کا حکم ہے بس وہی اخلاق ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کوئی اخلاقیات ہے ہی نہیں، کوئی صحیح غلط نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ انتخاب ہی غلط ہے۔ ایک تیسرا راستہ بھی ہے۔ اور وہ تیسرا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد آسمان پر نہیں بلکہ یہیں زمین پر انسانوں کے درمیان تلاش کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اخلاقیات کو خدائی حکم سے الگ کر کے دیکھیں، لیکن اگر ہم وہ بنیاد ہٹا دیں تو ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنف اس خلا کو کس چیز سے پر کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف اس خلا کو ایک بہت ہی بنیادی اور عملی اصول سے پر کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے وہ کہتے ہیں تکلیف کا اصول۔ انگریزی میں اسے ہارم پرنسپل کہا جاتا ہے۔ ہارم پرنسپل، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ بہت سادہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی، اس کا فیصلہ اس کے نتیجے سے ہوگا۔ اگر آپ کے کسی کام سے کسی دوسرے کو بلا وجہ تکلیف یا نقصان یعنی ہارم پہنچتا ہے تو وہ کام غیر اخلاقی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی سیدھی اور صاف بات ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل، چوری یا جھوٹ اس لیے غلط نہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان سے دوسرے انسانوں کو براہ راست حقیقی تکلیف پہنچتی ہے۔ بالکل۔ مصنف اسی کو واضح کرنے کے لیے ریپ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکولر اخلاقیات کے مطابق ریپ ایک شدید غیر اخلاقی فعل ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ متاثرہ شخص کو ناقابل تصور جسمانی اور نفسیاتی اذیت دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی آزادی اور اس کی مرضی کو چھین لیتا ہے۔ جی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر متاثرہ شخص بے ہوش ہو اور اسے فوری تکلیف کا احساس نہ بھی ہو، تب بھی یہ عمل اتنا ہی برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی رضامندی، اس کا کنسنٹ شامل نہیں ہے۔ یہ اس کے انسانی وقار کے خلاف ہے۔ بالکل، یہ اس کی تضحیک ہے۔ لیکن یہ اصول سننے میں تھوڑا بہت گولڈن رول جیسا نہیں لگ رہا۔ مطلب دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہ تو تقریباً ہر مذہب میں موجود ہے۔ ہاں، لگتا ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے۔ مصنف ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی لطیف لیکن گہرے فرق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ دیکھیں، گولڈن رول جو ہے وہ ایک بہترین اصول ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی بنیاد آپ کی ذاتی خواہش پر ہے، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ صحیح، ذاتی ترجیح پر۔ جی، جبکہ ہارم پرنسپل کی بنیاد ذاتی خواہش پر نہیں بلکہ ایک موضوعی اور عقلی جواز، ایک ریشنل جسٹیفیکیشن پر ہے۔ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ضرور۔ مصنف ایک جج اور ایک مجرم کی مثال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک جج جب ایک قاتل کو عمر قید کی سزا دیتا ہے تو وہ ذاتی طور پر تو نہیں چاہے گا کہ اسے بھی عمر قید ہو۔ گولڈن رول کے حساب سے تو اسے مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن جج کے پاس سزا دینے کی ایک ٹھوس عقلی وجہ ہے۔ وہ معاشرے کو محفوظ بنا رہا ہے، انصاف قائم کر رہا ہے، جبکہ مجرم کے پاس جج کو نقصان پہنچانے کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ فرق واضح ہوا۔ تو پیمانہ ذاتی خواہش نہیں بلکہ عمل کے پیچھے موجود وجہ کا جواز ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال سرجن کی ہے۔ وہ آپریشن کرتے ہوئے مریض کو تکلیف پہنچاتا ہے جو وہ خود نہیں چاہے گا، لیکن اس کا مقصد ایک بڑی بھلائی ہے، جان بچانا ہے۔ صحیح۔ تو ہارم پرنسپل ان پیچیدگیوں کو سمجھ سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اصول قتل اور چوری جیسے واضح جرائم پر تو ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن اخلاقیات کا اصل امتحان تو ان حساس موضوعات پر ہوتا ہے جہاں نقصان اتنا واضح نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور مصنف ان مشکل موضوعات سے بالکل نہیں گھبراتے۔ جیسے کہ وہ خاص طور پر جنسیت سے متعلق معاملات پر بات کرتے ہیں جنہیں اکثر سیکولر اخلاقیات کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی اور مشتزنی میسٹربیشن پر بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہارم پرنسپل کے تحت یہ اعمال غیر اخلاقی نہیں ہیں کیونکہ ان سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ دو بالغ افراد اگر باہمی رضامندی سے کچھ کر رہے ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک منٹ، اس منطق کے خلاف جو سب سے بڑا اعتراض ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے وہ ہے انسیسٹ، یعنی خونی رشتوں میں جنسی تعلق۔ جی، ناقدین فوراً کہیں گے کہ اگر دو بالغ بہن بھائی باہمی رضامندی سے تعلق قائم کریں اور حمل سے بچنے کی احتیاط بھی کریں تو پھر آپ کے ہارم پرنسپل کے مطابق اس میں کیا غلط ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ اس بحث کا سب سے آپ کہہ لیں مشکل اور اہم حصہ ہے، اور مصنف اس کا جواب دو سطحوں پر دیتے ہیں۔ اچھا، پہلی سطح پر وہ تاریخی منافقت کو بے نقاب کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ انسیسٹ ہمیشہ سے ایک خدائی طور پر ممنوع عمل رہا ہے، یہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یونانی دیومالا سے مثال دیتے ہیں، جہاں دیوتا زیوس اپنی بہن سے شادی کرتا ہے۔ وہ ابراہیمی مذاہب کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی کی۔ ہندو مت اور بدھ مت کی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ہیں۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس معاملے پر مذہبی موقف ہمیشہ سے اتنا واضح اور یکساں نہیں رہا جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، لیکن آج کے دور میں سیکولر اخلاقیات اسے غلط کیوں کہے بھی؟ اس کی عقلی بنیاد کیا ہے؟ یہ ان کے جواب کا دوسرا اور زیادہ اہم حصہ ہے۔ وہ ٹھوس سیکولر دلائل دیتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح نقصان تو حیاتی ہے۔ جینیاتی بیماریوں کا خطرہ؟ بالکل، ایسے تعلقات سے پیدا ہونے والے بچوں میں شدید جینیاتی بیماریوں کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، اور یہ ہونے والے بچے کے لیے ایک بہت بڑا ہارم ہے۔ صحیح، لیکن فرض کریں کہ حمل کا کوئی امکان ہی نہیں، تب بھی مصنف کہتے ہیں نقصان بہت گہرا ہے۔ یہ خاندان کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیتا ہے۔ سوچئے، خاندان میں ہر رشتے کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک تقدس ہوتا ہے۔ ہاں، جب یہ لکیریں مٹ جاتی ہیں تو یہ خاندان کے باقی افراد کے لیے، مثلاً والدین یا دوسرے بہن بھائیوں کے لیے شدید نفسیاتی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اعتماد کا پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس میں طاقت کا ایک غیر متوازن پہلو بھی شامل ہو سکتا ہے، خاص طور پر والدین اور بچوں کے درمیان۔ بالکل، وہ اس نقطے کو بھی اٹھاتے ہیں۔ طاقت کا یہ عدم توازن رضامندی کے تصور کو ہی مشکوک بنا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیکولر اخلاقیات کو انسیسٹ کو غلط کہنے کے لیے کسی آسمانی حکم کی ضرورت نہیں، اس کے نقصانات یہیں زمین پر بہت ٹھوس اور واضح ہیں۔ تو ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مصنف ہمیں ایک بڑے نتیجے کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کے لیے کسی میٹا فزیکل یا مافوق الفطرت بنیاد کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے وہ قدیم یونانی فلسفر سقراط کے ایک مشہور سوال کا حوالہ دیتے ہیں، جسے یوتھیفرو ڈائلیما کہتے ہیں۔ جی، یوتھیفرو ڈائلیما۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ وہ سوال کیا ہے؟ ذرا یاد دلا دیں۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی چیز اس لیے اچھی ہے کہ خدا اس کا حکم دیتا ہے، یا خدا اس کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں ہی اچھی ہے؟ ایک منٹ، یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ اس کے مضمرات تو بہت بڑے ہیں۔ جی، اگر ہم کہیں کہ کوئی چیز صرف اس لیے اچھی ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے، تو مطلب اگر خدا کل کو قتل کا حکم دے دے تو وہ بھی اچھا بن جائے گا؟ یہ تو اخلاقیات کو بہت منمانا بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم دوسری بات مان لیں کہ خدا اچھی چیزوں کا حکم اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ چیزیں خود ہی اچھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی کا ایک آزاد معیار موجود ہے جو خدا کے حکم سے بالاتر ہے۔ عیناً۔ اس صورت میں ریپ اس لیے برا نہیں کہ خدا نے کہا، بلکہ وہ اپنی ذات میں ہی ایک برا فعل ہے، اور خدا بھی چونکہ وہ اچھا ہے اس کی برائی کو تسلیم کرتا ہے اور اسی لیے اس سے منع کرتا ہے۔
تو اس مخمسے کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو خدا اخلاقیات کا ڈکٹیٹر ہے یا پھر وہ خود اخلاقیات کا پیروکار ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ اخلاقیات کا ماخذ یا سورس نہیں بنتا۔ بالکل یہی دلیل ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر اچھائی کا معیار خدا سے آزاد موجود ہے تو پھر انسان بھی اپنی عقل اور ہمدردی سے اس معیار تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی الہامی پیغام کا انتظار ضروری نہیں۔ جی، یہی سیکولر اخلاقیات کی بنیاد ہے کہ اخلاقی قدروں کا انحصار خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں، بلکہ انسانی فلاح اور نقصان کے اصول پر ہے۔ تو اگر ہم زین خان کے ان مضامین کا خلاصہ کریں تو ان کا استدلال یہ ہے کہ سیکولر اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ تکلیف کے اصول، عقل اور انسانی فلاح و بہبود پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ اخلاقیات کو آسمان سے اترے ہوئے جامد احکامات کے بجائے ایک ارتقا پذیر سماجی معاہدے، ایک سوشل کانٹریکٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایک ایسا معاہدہ جس کا مقصد وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھلائی کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانا ہے۔ بالکل درست۔ مصنف کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ اخلاقیات کا مقصد کسی فرسودہ روایت کی اندھی تقلید کرنا یا مرنے کے بعد جنت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں یہاں اور ابھی انسانوں کے دکھ درد کو کم کرنا اور ایک زیادہ منصفانہ اور صحت مند معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے آپ کا مذہبی ہونا ضروری نہیں، صرف انسان ہونا ہی کافی ہے۔ جی، صرف انسان ہونا۔ اس بہترین گفتگو کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اخلاقیات وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ آج ہم غلامی کو ایک ناقابل تصور غیر اخلاقی فعل سمجھتے ہیں، حالانکہ تاریخ میں اسے مذہبی جواز بھی ملتا رہا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی کون سی ایسی سوچ یا عمل ہے جسے ہم بالکل نارمل سمجھتے ہیں، لیکن شاید 100 یا 200 سال بعد آنے والی نسلیں اسے اسی نفرت سے دیکھیں گی جس سے آج ہم غلامی کو دیکھتے ہیں۔